امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت سمجھتا ہوں۔ اس شخص پر زیادتی نہ کرو جو تمہارے سامنے خدا کے سوا کوئی مددگار نہ رکھتا ہو۔ اگر حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر لگ رہے ہوں وہیں حق ہے۔ اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ سچی اور میٹھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسی بات زبان پہ جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ موت مومن کے لیے ایک پل کی مانند ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد مومن اس دنیا کے دکھ و مصیبتوں سے نجات پا کر ہمیشہ رہنے والی دنیا یعنی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ غیبت نہ کرو، یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کسی مومن کے قرب و بے چینی کو دور کرے خدا اس کی دنیا و آخرت کی بے چینی کو دور کرتا ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تیرا سب سے زیادہ شفیق بھائی تیرا دین ہے۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ اس شخص پر بھی احسان کرو جس سے بدلے کی توقع نہ ہو۔ تلوار سے زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو لگتے ہیں جو میری مصیبت پر تو روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ رہنے کی۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ جس فعل پر عذر خواہی کرنا پڑے وہ کام ہی نہ کرو، اس لیے کہ مومن نہ برا کام کرتا ہے نہ عذر خواہی کرتا ہے، اور منافق روز برائی کرتا ہے اور عذر خواہی کرتا ہے۔ جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اس سے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے، نقصان پہنچانے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا یعنی تمہاری ماں۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی غم شدت سے ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لیا کرنا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، نیکیوں اور ثواب کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ جس کام کو کرنا چاہتے ہو اس کو اس شخص کی طرح انجام دو جو یہ جانتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا ہے اور ہر نیکی کی جزا ہے۔